مولانا روم کہتے ہیں جبرائیل سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مطالبہ کیے کہ جبرائیل تم اپنی حقیقت بتلاؤ، تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام انکار نہیں کیے، بڑے ہی ادب سے لجاجت سے انکساری کے ساتھ عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کے حکم کی تعمیل کر سکتا ہوں، کرنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ مجھے 600 پر ہیں، 600 پر ہیں، اور 600 پر کو اگر میں کھول دوں تو یہ کائنات نہیں سما سکے گی۔ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، میری اصلیت کو دیکھنا ہے، عرش بری پر آئیے، سدرۃ المنتہا پر آئیے، اپنی اصلیت بتلاتا ہوں۔ جبرائیل امین کو معلوم نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب کے لیے ساری کائنات کے سسٹم کو پاس پر ڈال کر سارے کے سارے لوگوں کو، سارے ملائکہ کو، سب کو مکتی دے کر اپنی اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش کر کے ایک اعلیٰ ترین مہمان کے استقبال میں لگانے والا ہے۔ معراج شریف ہونے والی ہے، اسی لیے 33 مرتبہ آپ کو روحانی معراج ہو گئی تھی، اب جسمانی معراج ہونے والی تھی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ عرض کیے کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آپ میری حقیقت کو دیکھنا ہے تو عرش پر سدرہ پر آنا پڑے گا، وہاں پر تشریف لانا ہوگا۔ وقت گزرا، معراج شریف کا واقعہ رونما ہونے والا ہے، رونما ہو رہا ہے۔ معراج کے واقعے کے دوران ہی جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اور جبرائیل امین بھی جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین سے ارشاد فرمائے کہ اے جبرائیل، چلو اب اپنی اصلی شکل بتاؤ، اپنی حقیقت کو بتاؤ، اپنی اصلیت کو بتاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اپنے 600 پروں کو کھول دیا۔ یہاں قدرت الہی بھی ظاہر ہو رہی ہے اور عظمت مصطفیٰ بھی ظاہر ہو رہا ہے، عظمت بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ دیکھیے، جن 600 پروں سے یہ کائنات سما نہیں سکتی تھی، اب اندازہ لگائیے کہ سدرۃ المنتہا کی وسعت کیا ہوگی۔ روایتوں میں آیا ہے کہ سدرۃ المنتہا پر جو درخت تھا اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر، اس سے بھی بڑے بڑے تھے، اور فرشتوں نے اس درخت کو گھیر لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ درخت بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یعنی اعلیٰ ترین مہمان کے ویلکم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری قدرت کو چھوک دیا، عظمت مصطفیٰ کے اظہار کے لیے بتا دیا کہ دیکھو آج میری قدرت بھی پورے طور پر کام پر لگی ہوئی ہے، اور آج میں اپنے مصطفیٰ کی عظمت کو بھی دنیا کے سامنے بتاتا ہوں۔ حضرت جبرائیل امین 600 پر کھول دیا، 600 پر کھول دیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھرپور انداز میں پورے اینگل سے کوئی چیز چھٹی نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اصلیت کو، حقیقت کو، اصلی شکل کو دیکھ لیا، ملاحظہ فرما لیا۔ یہ ہو گیا۔ اب ہوتے کہ لالچ پیدا ہوئی جبرائیل امین علیہ السلام کو کہ یا رسول اللہ، میں تو اپنی حقیقت بتا دیا، آپ کے صدقے جاؤں، آپ کے واری جاؤں، ذرا اپنی حقیقت بھی بتائیے، اپنی بھی حقیقت بتائیے۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے اس طرح کہنے پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جواب دیے کہ اے جبرائیل، میری حقیقت کو جاننا ہے تو میں سدرۃ المنتہا کے اس پار آنا پڑے گا۔ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیکھیں کتنا پیارا ڈیمانڈ، کتنا بڑا ڈیمانڈ جبرائیل امین کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں تو اپنی حقیقت بتا دیا آپ کے حکم کی تعمیل میں، اب اپنی حقیقت بتائیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ
میری حقیقت کو جاننا ہے تو تمہیں سدرۃ المنتہا کے اس پار آنا پڑے گا. یہ سننے کے بعد حضرت جبرائیل امین اسی موقع پر کہے کہ لو دنوت انملتن لا احترقت، یعنی یا رسول اللہ آپ نے میری حقیقت کو ملاحظہ فرما لیا، آپ کی حقیقت کو جاننے کے لیے آپ سدرۃ المنتہا کے اس پار آنے کا ارشاد فرما رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ سن لیجئے کہ میں اس سے ایک قدم بھی اگر آگے بڑھاؤں تو میرا بال جل کر خاک ہو جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بتا دیے. اس کے بعد مولانا روم بڑی پتے کی بات لکھتے ہیں. ان کا فارسی میں یہ شعر ہے کہ احمد ار بخشایت آ بر جلیل تا ابد بے ہوش مان جبرائیل، یعنی جبرائیل امین 600 پروں کو کھولے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 600 پروں کے ساتھ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی اصلیت کو دیکھا، حقیقت کو دیکھا. اگر میرے اور آپ کے آقا و مولا اپنے حسن کے 70,000 پردوں میں سے ایک بھی پردہ گرا دیتے، مولانا روم کہتے ہیں کہ جبرائیل قیامت تک پھر نہیں اٹھتا تھا، بے ہوش پڑا رہتا تھا. 70,000 پردوں میں سے صرف ایک پردہ بھی. یہ معراج شریف کا واقعہ ہے، بہت ہی دلکش ایسا ہے کہ آدمی کا ایمان جاگتا ہے. خدا کی قدرت پر بھی ایمان بڑھتا ہے تو مصطفیٰ کی عظمت پر بھی ایمان بڑھتا ہے.